الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے اور سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 13 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو. اگر پچھلا درس کچھ ذہن نشین ہو تو پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، ان کے اوصاف، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی تھیں، تو اسی کے ضمن میں مزید آگے اللہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، سچ بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب یعنی جو تورات ہے. تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. تو جی یہی کہہ رہے ہیں. فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں بعض الذی حرم علیکم، تم کو بعضی وہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر خود کیا ہے حرام کر رکھی ہیں. یعنی یہودیوں نے کچھ چیزیں کیا تھیں خود اپنے اوپر کیا تھیں حرام کر رکھی تھیں، حالانکہ اللہ نے ان کی حرمت بیان نہیں کی. اب انہوں نے خود اپنے اوپر ان کی حرمت ڈال کر اور ان کو حرام قرار دیا ہوا تھا. تو یہ ساتھ بتلا دیا اللہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے کہ ان کو تورات کے بعد کتاب بھی دی جائے گی، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے یعنی انجیل میں ان یہودیوں کی اصلاح بھی کر دی جائے گی کہ جو چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں اللہ نے ان کی حرمت بیان نہیں کی، تو ان کی حلت یعنی ان کا حلال ہونا وہ کیا کر دیں گے؟ بیان کر دیں گے. اسی طرح فرمایا کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، یعنی تمہارے رب کی مختلف نشانیاں لے کر میں کیا ہے تمہارے پاس آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور میرا کہا مانو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ گفتگو کریں گے. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب مریم علیہ السلام اپنے وطن پہنچی، علاقے میں پہنچی، اور لوگوں نے تان و تنشیح کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی والدہ نے مریم کے متعلق، اور مریم کو اللہ نے کیا بنایا؟ ساری جہان کی عورتوں میں سے ممتاز کر دیا، کہ ایسی عورت بنایا کہ جس کے پاس مرد نہیں گیا، اور اس کو کیا کر دیا؟ بچہ عطا کر دیا. اب اس بچے کے اوصاف بیان کر دیے کہ وہ بچہ کیسا ہوگا کہ بڑا ہو کر وہ یہ ساری چیزیں تو یہ بیان کی جا رہی ہیں. کہ حضرت لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے.
آخر قرآن دادی کی نوبت آئی جی، اپنے سب نے یہ طے کیا کہ قرآن دادی کس طرح فرمایا کہ اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے وہ کیا کر دیے جائیں، وہ چلتے پانی میں چھوڑ دیے جائیں کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر بہے، یعنی بلکہ الٹا پھر جائے، اسی کو کیا ہے حقدار سمجھا جائے۔ تو اس میں بھی قرآن جو ہے وہ کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا، جو کہ حضرت مریم کے کیا تھے؟ ماموں تھے۔ حضرت مریم کے کیا تھے؟ ماموں تھے۔ تو ان کے نام جو ہے وہ قرآن نکلا، اور حق جو ہے وہ کہتے ہیں حقدار کو پہنچ گیا، یعنی بھانجی اپنے ماموں کے پاس ان کی پرورش میں، ان کی کفالت میں رہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تم سب کا، فاعبدوا سو اس کی کیا کرو؟ بندگی کرو، سو اس کی کیا کرو؟ بندگی کرو۔ رب عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ساتھ ان کے ذریعے سے بیان ہو رہا کہ میرا بھی رب وہی ہے، سارے انسانوں کا رب بھی وہی ہے، جب رب وہ ہے تو اس کی کیا کرو؟ بندگی بھی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے۔ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے یہ ساری باتیں، یہ خوبیاں، یہ اوصاف اپنانے پڑیں گے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے، فلما پس جب، احسا محسوس کیا یعنی معلوم کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ منہم الکفر، بنی اسرائیل کے کفر کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کفر کو کیا ہے؟ جان لیا، محسوس کر لیا جی۔ قال من انصاری الی اللہ، پھر وہ کیا بولے کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ پھر بنی اسرائیلیوں سے مخاطب ہو کر کہا کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی راہ میں تیری مدد کرنے والے، ہم ہیں اللہ کی راہ میں تیری مدد کرنے والے۔ آمنا باللہ، ہم یقین لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم نے حکم قبول کر لیا، یعنی ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حواریین۔ وہ کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواریین۔ تو وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی ایمان لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے ایمان کا کیا کر لیا؟ شاہد بھی بنا لیا، گواہ بھی بنا لیا۔ کہ فرمایا ربنا آمنا، کہ معلوم ہوا کہ وہ بشارت یہی سمجھے کہ لڑکا بحالت موجودہ ہونے والا ہے، تعجب کا کیا موقع تھا۔ اسی طرح جو ہے فرمایا کہ الی اللہ، ہم اللہ کی راہ میں تیرے جو ہے مددگار ہیں۔ اس کا مطلب کہ کہا کہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے سب لوگوں نے کیا ہے؟ تعجب کیا، مریم علیہ السلام پر تعجب کیا۔ خلاف عادت جو واقعہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ بغیر باپ کے بچہ ہو، نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ چھوٹا سا مولود بچہ، دودھ پینے والا، ماں کی گود والا بچہ باتیں کرے۔ یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نقل کر رہے تھے۔ تو وہی کہا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، یہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے تعجب کر بیٹھے۔ حق تعالی شانہ تو جو چاہے، جس طرح چاہے وہ کیا ہے؟ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کی حد بندی نہیں ہے۔ یہ کام کا ارادہ کیا اور وہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے یہ جب اس کا ارادہ کیا، نہ وہ کسی مادے کا محتاج ہے، نہ ہی نقشوں کا محتاج ہے، نہ ہی اسباب کا محتاج ہے، وہ تو بلکہ کیا ہے؟ خود بولو نا بھائی، مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب کو خود پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، جی ربنا، اے رب،
ہم نے یقین کیا، آمنا ہم نے یقین کیا، بما اس چیز کا، انزلتا تو نے جو اتاری، واتبعنا الرسول اور ہم تابع ہو گئے رسول کے، فاکتبنا مع الشاہدین سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں سے۔ اب یہ آیت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، پیچھے تذکرہ کس کا تھا؟ حواریین کا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یہاں اب بات کس کی ہو رہی؟ اہل مکہ، اہل قریش کی، کہ کہا کہ کیا ربنا آمنا، یہ جب تو نے تذکرہ کیا مدینے کے یہود اور نصارہ کے سامنے، جب اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ دیکھو عیسیٰ تو ایسے تھے اور عیسیٰ سے پہلے تورات اور تورات یہ تھی، تو یہ سارے جب تذکرے ہوئے تو وہی اب وہ ان میں سے جو لوگ جن کو اللہ نے ہدایت مقدر فرما دی تھی، اب وہ لوگوں نے کیا کہا؟ بے اختیار کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، کس پر؟ اپنے پیغمبر پر، واتبعنا الرسول اور ہم تابع ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاکتبنا تو کیا کر لکھ دے ہم کو، مع الشاہدین ماننے والوں میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا ان کافروں نے، تو جی کیا کیا؟ وَمَكَرَ اللَّهُ پھر اللہ نے بھی کیا کی؟ یعنی ان کافروں نے بھی چالیں چلتے ہیں۔ اہل قریش، اہل مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں مختلف چالیں چلا کرتے تھے، مختلف چالیں چلا کرتے تھے۔ اور یہ چالیں کہاں چل کرتے تھے؟ یہاں نہیں، دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنی بیٹھک بنائی ہوئی تھی، بیٹھنے کی جگہ، جس طرح ہم لوگ اپنے گھر کے بیٹھک میں جی بیٹھتے ہیں یار دوستوں کے ساتھ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا کی ہوئی تھی؟ ایک بیٹھک، اس بیٹھنے کی جگہ کو انہوں نے نام کیا دیا ہوا تھا؟ دار الندوہ۔ کیا نام دیا ہوا تھا؟ دار الندوہ۔ دار الندوہ میں وہ سرداران قریش جو ہے وہ کیا کرتے؟ وہاں اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے، پلاننگ کرتے۔ کیا پلاننگ کرتے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ناکام کیا جائے، کیسے ان کو بھائی اللہ کی دعوت جو یہ دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے، مختلف تدبیریں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا، ادھر تو وہ کافر کیا کرتے تھے؟ چالیں چلتے تھے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اور خدا بھی کیا کرتا تھا؟ ان کے ساتھ پھر چال ہی کرتا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا، اس سے بہتر کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہونا تو وہی ہے، یہ لاکھ چالیں چلیں وہی، لیکن جو رب کی چال ہے وہی کیا ہے؟ غالبانی ہے۔ تو یہی بات بھائی ہم سب کو بھی جو ہے کیا ہے؟ ذہن نشین ہو جائے۔ یہ درس قرآن سے یہی مقصود ہے جی، کہ ہمارا بھی یہ یقین اتنا تو بن جائے کہ رب کی ذات جب سب کچھ کرنے والی ہے تو ہمیشہ چال پھر اسی کی غالبانی ہے۔ ہاں ہم تو تدبیریں کرتے ہیں، اب تدبیر کر کے توکل اب کیا ہے میرے بھائیو؟ ذرا سمجھ لیں یہاں آج یہ ابھی اس آیت کے ضمن میں یہ توکل کی بات کیا؟ توکل کیا ہے؟ توکل یہی ہے کہ انسان جو ہے تدبیر کر کے نتیجہ کس پر چھوڑ دے؟ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ ہے توکل کرنا، سرے سے کچھ کرے ہی نہ، کسی قسم کا کوئی سبب اختیار کرے ہی نہ۔ رزق حلال مثلا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب، خواہ وہ کھیتی ہے، خواہ وہ کاروبار ہے، خواہ وہ دکان ہے، خواہ وہ بزنس ہے، خواہ وہ جو کچھ بھی ہے، جس شکل میں نوکری ہے، ملازمت ہے، جو بھی کوئی سبب اختیار کر کے پھر اس نتیجے کو کیا کرتا ہے؟ رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے مثلا جانور ہے، جانور کو باندھتا ہی نہیں اور کہتا ہے مجھے رب پر بڑا توکل ہے۔ نہیں، ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو باندھ کر اس کی سیفٹی، یا میں اپنی گاڑی ہے اس کو لاک کر کے پھر میں جاؤں گا کہیں کھڑی کر کے، بغیر اس کو لاک کیے میں ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں، کہوں کہ مجھے تو اللہ پر کیا ہے؟ بڑا توکل ہے۔ تو یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ وہی جو بھی اس چیز کے حفاظت کا، جو بھی اس کا سبب ہے، اس کو اختیار کر کے پھر نتیجہ کس پر چھوڑ دینا؟ رب پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔
تو بھئی یہ اسی طرح جو ہے وہی اب اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر اور جتنے بھی میرے دوستو بزرگان دین اولیاء اللہ کے نیک بندے، وہ اسی طرح سببوں کو اختیار کر کے پھر نتائج کو کیا کر دیتے تھے؟ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو جو انسان اس طرح چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور آخرت میں بھی وہ کیا ہوگا؟ سرخرو ہوگا۔ اور جو کیا کرے گا؟ بس صرف اپنی تدبیریں چالیں چلتا رہے اور خود کہے کہ میں یہ نتیجہ حاصل کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، تو میں کے اوپر تو کیا ہوگی بھائی؟ چھری پھر جائے گی بھائی، پھر وہی چھریاں پھر جاتی ہیں، پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں سر پکڑ کر، او یہ کیا ہو گیا، اوہو میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ بھائی تو یوں کر لیتا تو یوں بھی نہ ہوتا، یوں کر لے وہ کر لے، ہونا تو کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہی پہلے کر لے گے کہ تو کہہ دے جب بھی کام کی ابتدا کرے کہ کرنا میرے رب نے ہے، اے رب کرنا تو نہیں ہے، میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، تو اس سبب کے ذریعے سے کیا کر دے؟ مجھے برکت عطا کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کر دیں گے بھائی۔ تو اس درس قرآن سے وہ یہی مقصود ہے بھائی، ہم اس طرح کے مضامین کو اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کریں، پختہ کریں انشاءاللہ۔ جب ہم اس طرح کے مضامین اور اس طرح اپنی جو ہے نا جی اس سانچے میں ڈھل کر جب چلیں گے تو یقیناً میرے دوستو دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، عافیت فرما۔ یا اللہ یہ درس کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور جتنے بھی سامعین ہیں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ ہمارا یہ کہا سنا اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرما کہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ اے اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنی سچی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب پیارے پیغمبر کی سچی سچی محبت نصیب فرما، کامل سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ہماری اخری ضروریات کو بھی یا اللہ کل پورا فرمانا۔ اے میرے پاک اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ دنیا میں اے اللہ سکھ چین راحت نصیب فرما، ہر طرح کی تکلیفوں سے ہمیں بچا، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ابھی منظر دیکھا، اے اللہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ وہ بچہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ہمیں حادثاتی موت سے بچا، اچھی موت، ایمان کی سلامتی والی، کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمانا۔ اے میرے پاک اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔